دیکھو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں محفل سجانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا کرم ہے اس کا، بڑی نوازش ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج ہم اور آپ محفل سجانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں ایک خاص بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آج کی محفل کے ذریعہ، تاکہ نعتوں کے ساتھ ساتھ کوئی میسیج بھی ہم لے کر کے ضرور جائے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری زندگی آج نہیں اور کل ختم ہو جائے گی۔ دین گزرتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اب اسی شادی کی بات کرے، شادی ہے شادی ہے شادی ہے، آج تاریخ آ گئی ہے، کل انشاءاللہ دولہا بن جائے گا، شادی ہو جائے گی، چند سال کے بعد اللہ کے فضل سے ان کی اولاد ہو جائے گی۔ دین بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے دیکھیں، ہم کو اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ لا ریب اللہ نے کتاب دی ہے، لا جواب اللہ کے نبی کے امتی ہم ہے۔ تو خدا را اگر اللہ کوئی خوشی دے تو یہ ڈی جے بینڈ یہ بجا کے ہم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ یہ ڈھول یہ گیت خدا کے لیے اسے چھوڑ دے، یہ ہماری رسم نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور اس چیز پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ پوری زندگی سجدے میں رہے، پوری زندگی دولت کما کما کے دین کے نام پہ لٹا دے، تب بھی اللہ کا یہ احسان ہم چکا سکتے؟ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں بنا دیا، مسلمان بنا دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ میں ایک عالم دین ہوں، میری بات پہ آپ غور کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے حضور۔ بس پہلے ہی 2-3 باتیں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ میں سیدھے سیدھے آپ کو کلام سنا دوں گا، کیونکہ پھر بعد میں بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ جب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مردے کا کفن حرکت کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کچھ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا اس کفن کو ہٹاؤ، شاید کچھ اس میں نظر آ رہا ہے۔ جب کفن کو ہٹایا گیا تو ایک سانپ اس بندے کا خون چوس رہا تھا، ایک سانپ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے مار دو۔ جب اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے، وہ خدا جس نے بغیر کھمبے کے آسمان کھڑا کیا ہے، جس نے گہرے سمندر بنائے ہیں، جس نے چاند سورج ستاروں کو چمکایا ہے، جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس خدا نے اس سانپ کو زبان دے دی، وہ بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، اے ابو بکر مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اللہ کے بتانے پر ڈیوٹی پہ لگا ہوں، یہ تو میرا کام ہے، میں اپنی مرضی سے تو آیا نہیں ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً رک گئے۔ پھر سانپ سے کہا، اب تو بتا کہ آخر اس نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ نے اس کے اوپر تجھے یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی عذاب اللہ ہم سب کو اس لیے دکھا دیتا ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی زندگی میں سدھر جائے، اپنی زندگی کو بنا لے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سانپ نے کہا کہ اس کے اندر 3 باتیں تھی۔ کتنی؟ یہ 3 باتیں اپنے اندر کبھی نہ آنے دے۔ یہ 3 کام کرتا تھا، 3 کام کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب میں مسلط کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کیا کام تھے؟ کہا پہلا کام یہ تھا کہ یہ بندہ نماز نہ پڑھتا تھا۔ دیکھو اللہ نے اگر زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے تو نماز نہ جانے دے، ورنہ میں آپ اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بتایا دوسرا کام یہ تھا، اس کے پاس دولت تھی مگر زکوٰۃ، دولت ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اس دولت کی زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بری بات ہے۔ اور تیسری بات کہا یا کہ یہ علماء کرام کی بات سنتا نہیں تھا۔ کیا نہیں کرتا تھا؟ عالم کی بات نہیں سنتا تھا، کیونکہ عالم اپنے گھر کی، کبھی آپ نے دیکھا ہے میں نے اپنے گھر کی داستان آپ کو سنانا شروع کر دی ہو کہ میرے بابا یوں ہیں، میری ماں یوں ہے، میرے گھر میں یوں ہے، میرے بچے۔ الحمدللہ عالم اسلام کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتا ہے۔
کہاں یہ عالم کی بات نہیں سنتا تھا، آج آپ کے علاقے کا ایک عالم آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ خدا را اللہ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، تو جب گھر میں کوئی خوشی آئے تو اسے تو راضی کرنا چاہیے، اس کے بدلے ہم الٹا کام کرتے ہیں، اس کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک آخری بات کہہ کے انشاءاللہ میں اپنے کلاموں کا آغاز کر دوں گا، انسان اگر مر بھی جاتا ہے نا تو 3 راستے اس کے اعمال کے کھلے رہتے، بند ہوتے۔ ہاں یہ مت سمجھیے گا کہ بندہ مر گیا تو اس کے نام اعمال کا چوپڑا بھی بند، نہیں، وہ کھلا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے کتنے راستے ہیں؟ 3 میں ایک راستہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر مثال کی طور پہ کوئی ڈی جے لایا یا بینڈ لائے آپ، کسی نے اس کا ویڈیو بنایا، لوگ بناتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی ناچ رہا ہے تو کون لایا تب وہ ناچا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ اگر اس طرح کسی نے ویڈیو بنا کر فیس بک پر ڈال دیا، اب وہ بندہ مر جائے گا، بتائے وہ ویڈیو بند ہونے والا ہے؟ وہ کب تک گھومے گا؟ اب جب تک وہ گھومتا رہے گا، جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ وہ فیس بک پہ ڈالنے والے کو ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑا گناہ، اس گناہ میں شریک وہ بھی ہوگا جو ڈی جے لایا تھا۔ وہ لایا نہ ہوتا تو وہ ویڈیو نہ بناتا، نہ ویڈیو نہ بناتا تو نہ فیس بک پہ ڈالتا، نہ کوئی دیکھتا۔ اب آپ بتائیں ہم اگر ایسا کام کر کے مر گئے تو کتنے گناہ ہو گئے، آپ سوچ سکتے ہو؟ ایک کتاب ہے نوجوان تباہی کے دہانوں پر، شاید ایسا ہی نام ہے، اس میں ایک بندے کا یوں واقعہ ذکر ہے، تازہ واقعہ ہے یہ۔ ایک بندے نے خواب دیکھا کسی دوست کو اور کہا کہ بھائی میرے گھر پہ جو ٹی وی ہے مہربانی کر کے اس کو ہٹا دو، وہ تو مر چکا تھا۔ کہاں کیا وجہ ہے؟ کہاں لگائی میں نے ہے، دیکھتے وہ ہیں، سزا مجھے ہو رہی ہے، کیونکہ لگائی کس نے؟ اب وہ تو مر چکا ہے، ٹی وی لگا کے وہ تو مر گیا۔ لیکن آپ کبھی کوئی گھر مجھے ایسا بتائے کہ گھر میں کوئی بڑا مر جائے اس کے بعد ٹی وی پھوڑ کے پھینک دیتے، وہ 2-4 دن، بہت دن تو 40 دن، پھر وہ چالو۔ تو گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے لا کے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ اگر زندگی دی ہے، خوشیاں دی ہے تو مہربانی کرے، سمجھے آپ۔ ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا محبت کے ساتھ، انشاءاللہ پھر میں اپنے کلاموں کا آغاز کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ ہوتی ہے نا شادی ہے تو باقاعدہ تمبو بمبو باندھ کے رات کو ڈی جے لا کے پھر لڑکی اور لڑکیاں اور دل جلے لوگ ہوتے ہیں، سب مزہ لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جھلوں کی۔ وہ کتنے خوش بخت ہے جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش بخت لوگ ہیں یار، جس نبی نے ہمارے لیے پتھر کھائے، تکلیفیں بیٹھی، آج اس نبی کا اللہ نے خوشی دی ہے تو ہم محفل سجا کے، یہ کوئی کرم، بہت بڑا کرم ہے۔ بس اسی بات پہ اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ جب بھی خوشی دے تو اس کو نہ بھولے، بس اللہ جب بھی خوشی دے، اولاد کی شکل میں ہو، دلہن کی شکل میں ہو، یا گھر کی شکل میں ہو، یا دکان کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل، یا نوکری ہو، اس کو نہ بھولے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ ذرا جی